لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمت للعالمین الملقب بطہ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. روزے اربعین آپ سب حضرات تشریف لائے ہیں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دینے. بہت سے افراد اربعین کے سلسلے سے کربلا پہنچے ہیں. آپ یہاں تشریف فرما ہیں. جو جہاں کہیں بھی اربعین امام حسین میں شامل ہے شرکت کر رہا ہے، پروردگار سب کو اپنے دامن حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے. سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں پروردگار قبول فرمائے. گفتگو کرنے کے لیے اسی سلسلے سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. فضیلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اس کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے فضیلت عطا کر دیتا ہے. فضیلت پا لینا یا حاصل کر لینا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. فضیلت جسے اللہ دیتا ہے اسی کے ہاتھ آتی ہے. فضیلت جسے اللہ عطا کرتا ہے اسی کو ملتی ہے. اور تمام بلندیاں، تمام عظمتیں، تمام فضیلتیں کسی کو حاصل بھی نہیں ہوتی. صرف اور صرف ایک جنت ایک جگہ ہے جہاں پہ انسان کو سب کچھ ملے گا، جہاں پہ کوئی حسرت نہیں ہوگی، کوئی تمنا نہیں ہوگی، کوئی خواہش نہیں ہوگی، کوئی آرزو نہیں ہوگی. ورنہ کائنات میں کسی کو آپ کتنا بھی بافضیلت سمجھ لیجئے، کتنا بھی بڑا سمجھ لیجئے، کتنا بھی عظیم سمجھ لیجئے، اس کے دل میں بھی کوئی نہ کوئی افسوس ضرور باقی رہ جاتا ہے کہ کاش کہ ہمیں یہ مل جاتا، کاش کہ ہمیں یہ مل جاتا، کاش کہ ہمیں یہ مل جاتا. کوئی نہ کوئی حسرت ضرور باقی رہ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے بہت سے تاریخ اسلام میں بزرگ ہمیں ملے ہیں کہ جنہوں نے حسرتوں کا اظہار کیا ہے. سب کچھ ملنے کے باوجود بھی کہا ہے کاش کہ ہمیں یہ بھی مل جاتا، کاش کہ ہمیں یہ بھی مل جاتا. ایک صاحب نے تو اپنی زبان سے جسے دنیا سمجھ رہی تھی نا کہ بہت فضیلتیں مل گئی ہیں، بہت بڑے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، صاحب منصب ہیں، صاحب رتبہ ہیں، بزرگ ہیں، عالی ہیں، صاحب جاہ و حشم ہیں، انہوں نے ایک دن اپنی حسرت کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ کاش مجھے 3 فضیلتیں ایسی مل جاتی جو علی کو ملی ہیں. پہلی فضیلت، سیدہ سے میری شادی ہو جاتی. اب سیدہ سے شادی ہونے کے لیے ان بیچاروں کو کون سمجھائے فاطمہ کے برابر ہونا ضروری ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا تھا لولا علی لما کانا لفاطمہ تکفن. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. اس کا مطلب فاطمہ سے شادی کے لیے فاطمہ کے برابر ہونا ضروری ہے. جو فاطمہ کے برابر ہوگا اس سے فاطمہ کی شادی ہوگی. جو بھی فاطمہ کا ہمسر ہوگا
اس سے فاطمہ کی شادی ہوگی، جو فاطمہ کا کف ہوگا اس سے فاطمہ کی شادی ہوگی۔ اور نبی نے بیان فرما دیا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا۔ اس کا مطلب علی فاطمہ کے برابر ہیں۔ کس علی کو نبی نے فاطمہ کے برابر کہا؟ وہ علی جو رازوں کا راز ہے، انوار کا درخت ہے، ملائکہ کا قائد ہے، بیت المعمور ہے، ولی الاولیاء ہے، انجیل کا ایلیا ہے، زبور کا نغمہ ہے، غفور کا پردہ ہے، صاحب لوا ہے، امام محشر ہے، قسیم نار و جنت ہے، چراغ ظلمت ہے، مفسر قرآن ہے، تاج ایمان ہے، ابن عمران ہے، قطب الاقطاب ہے، حبیب الاحباب ہے۔ اس علی کو فاطمہ کے برابر نبی نے کہا، جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھ عین اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا سینہ صدر اللہ۔ اس علی کو فاطمہ کے برابر کہا جس نے آدم کو معافی دلائی، جس نے نوح کی کشتی بچائی، جس نے ابراہیم کو آگ سے نکالا، جس نے یوسف کو کنویں سے اٹھایا، جس نے نبی کی ہر جگہ مدد فرمائی۔ میں آپ کو لفاظی نہیں سنا رہا ہوں، بتا یہ رہا ہوں جب کوئی اتنا بڑا ہوتا ہے تب اس قابل بنتا ہے کہ فاطمہ کے برابر آ سکے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ دوسری حسرت کا اظہار، دوسرے افسوس کا اظہار کہ کاش کہ میرا دروازہ بھی مسجد میں کھل جاتا۔ اب ان کو کون بتائے؟ مسجد ہے پاک و پاکیزہ، یہاں انہی کا دروازہ کھل سکتا ہے جو مجسمہ طہارت ہو۔ مجسمہ طہارت وہی ہو سکتے ہیں جو صاحبان تطہیر ہوں، صاحبان تطہیر وہی ہو سکتے ہیں جن کا تعلق آیہ تطہیر سے ہو، آیہ تطہیر سے تعلق انہی کا ہو سکتا ہے جو فاطمہ کے رشتہ دار ہوں۔ اسی لیے تو جبرائیل نے جب پوچھا آسمان پہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے تو جواب کیا ملا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اس چادر میں خود نبی بھی ہیں۔ اللہ کہہ سکتا تھا یہ محمد ہیں، محمد کی بیٹی ہیں، محمد کے داماد ہیں، محمد کے نواسے ہیں، مگر مرکز آیہ تطہیر شہزادی فاطمہ کو بنایا۔ پروردگار اپنے حبیب کو بنا لیتا، اپنے محبوب کو بنا لیتا، اپنے نبی کو بنا لیتا۔ اللہ جواب دے گا تھوڑی دیر کے بعد مجھے نازل کرنی ہے آیہ تطہیر۔ اگر میں مرکز طہارت نبی کو بنا دیتا، توجہ فرمائیے گا عزیزو، تو بکے ہوئے مورخ، بکی ہوئی تاریخ، بکا ہوا قلم آیہ تطہیر میں کہتی فلانے کو شامل کر دو، فلانے کو شامل کر دو، فلانے کو شامل کر دو، فلانے کو شامل کر دو۔ میں نے اسی لیے مرکز آیہ تطہیر فاطمہ کو بنایا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگر کبھی بھی کسی کو سنک اٹھے آیہ تطہیر میں کسی کو شامل کرنے کی تو فاطمہ کے رشتہ دار لانا، نبی کے رشتہ دار نہ لانا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اور تیسری فضیلت، کاش کہ مجھے خیبر میں علم مل جاتا۔ یہ وہ علم ہے جو سب کو ملا۔ بھئی ملا تو سب کو ہے، 39 دن تک لے کے جاتے رہے لوگ، نہیں لے کے جاتے رہے۔ پھر کیسی حسرت، کیسا افسوس۔ مسئلہ اصل میں علم کا نہیں ہے، مسئلہ علم کے ساتھ ملنے والی فضیلت کا ہے، جس میں نبی نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ لَا يَرْجَعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، اس وقت تک میدان سے نہیں پلٹے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں کے ذریعے جنگ خیبر جیت نہ لے۔ نہیں توجہ فرمائی، کیا کہا نبی نے؟ لا یرجع، نہیں پلٹے گا میدان سے۔ طنز دیکھیے حضرت ختم مرتبت کا، یعنی نبی بتا رہے ہیں 39 دن تک جانے والے پلٹ کے آتے رہے، جو 40ویں دن جائے گا وہ نہیں پلٹے گا۔
اسی فضیلت کا اختیار ہے، اسی فضیلت کا افسوس ہے، اسی فضیلت کی حسرت ہے۔ اچھا کیا کہا نبی نے؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ پوری دنیا کل اور آج پر ہی چل رہی ہے۔ پوری دنیا کس پہ چل رہی ہے؟ کل اور آج۔ آج کیا دن ہے؟ منگل۔ آج منگل ہے، کل نہیں تھا۔ کل بدھ ہوگا، آج نہیں ہے۔ اس کا مطلب آج یا کل کی تعبیر وہیں بیان کی جاتی ہے جہاں اس سے پہلے کی کوئی ذمہ داری نہ لی جائے۔ خدا نے کیا کہا غدیر کے میدان میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کیا ہے۔ آج دین مکمل کیا کا مطلب کیا ہے؟ کل تک مکمل نہیں تھا۔ پروردگار آج کیوں دین مکمل کیا؟ کہ اس لیے مکمل کیا کہ آج تمہارے دین میں آفیشیل طریقے سے علی شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب جس دین میں علی ہو وہ دین مکمل ہے، جس دل میں علی ہو وہ دل مکمل ہے، جس دماغ میں علی ہو وہ دماغ مکمل ہے، جس عقل میں علی ہو وہ عقل مکمل ہے، جس کلمے میں علی ہو وہ کلمہ مکمل ہے، جس اذان میں علی ہو وہ اذان مکمل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا کہا نبی نے؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب خود ہی ثابت ہو رہا ہے، کل والا مرد ہوگا، کل والا مرد ہوگا۔ جو آج تک گئے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کل والا مرد ہوگا، جو کل علم لے کے جائے گا وہ کل والا مرد ہوگا۔ اب میں آپ کی خدمت میں، آپ کے اذہان ادھر متوجہ ہیں تو ایک مرکزی گفتگو اور ایک عظیم بات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ نبی نے جیت کا اعلان کیا جنگ خیبر میں، لا یرجع حتی یفتح اللہ علی یدیہ، جانے والا اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک جیت نہ مل جائے۔ پوری زندگی دیکھ لیجئے حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نبی نے اتنے میدان سر کیے، اتنے میدان فتح کیے، کسی بھی میدان میں جیت کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ پوری تاریخ رسالت اٹھا کے دیکھ لیجئے، بدر جیتی، جیت کا کوئی اعلان نہیں، احد جیتی، جیت کا کوئی اعلان نہیں، خندق جیتی، جیت کا کوئی اعلان نہیں، دعوت ذوالعشیرہ منعقد ہوئی، جیت کا کوئی اعلان نہیں، شب ہجرت سر ہو گئی، جیت کا کوئی اعلان نہیں۔ صرف 2 مقامات ہیں جہاں جیت کا اعلان ہوا ہے۔ جنگ خیبر میں نبی نے اعلان کیا کہ اس وقت تک نہیں پلٹے گا جب تک جنگ جیت نہ لے، اور صلح حدیبیہ میں خدا نے جیت کا اعلان کیا، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم تمہیں کھلی ہوئی جیت دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، صلح حدیبیہ میں جیت کا اعلان کس نے کیا؟ خدا نے۔ جنگ خیبر میں جیت کا اعلان کس نے کیا؟ نبی نے۔ دونوں میدان الگ الگ ہیں اور دونوں کے جیتنے کے راستے الگ الگ ہیں۔ صلح حدیبیہ میں جیت ملی قلم کے ذریعے، خیبر میں جیت ملی تلوار کے ذریعے۔ مگر آپ کو ایک کمال بتاؤں، قلم کے ذریعے جیت ملی صلح حدیبیہ میں، تلوار کے ذریعے جیت ملی جنگ خیبر میں، مگر دونوں چیزوں کے پیچھے ہاتھ ایک ہے۔ تلوار بھی علی کے ہاتھ میں، قلم بھی علی کے ہاتھ میں، اور اس جیت کا اعلان روز قیامت تک ہوتا رہے۔ اللہ نے اس کے لیے انتظام بھی بڑا عظیم کیا۔ پورے سلسلہ امامت میں کسی بھی امام کو دیکھیے، اس کا ایک بیٹا امام ہے، امام حسین کے ایک فرزند امام، امام سجاد کے ایک فرزند امام، امام باقر کے ایک فرزند امام، امام صادق کے ایک فرزند امام، امام کاظم کے ایک فرزند امام، امام رضا کے ایک فرزند امام، امام تقی کے ایک فرزند امام، امام نقی کے ایک فرزند امام، امام عسکری کے ایک بیٹے امام، امام آخر۔ پورے سلسلہ امامت میں
اکیلے علی امام ہیں جن کے 2 بیٹے امام ہوئے. دنیا کو بتانا تھا کہ اگر قلم کی جیت دیکھنی ہو تو صلح حسن دیکھ لینا، تلوار کی جیت دیکھنی ہو تو جنگ حسین. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. اور یہ ذہن میں رکھیے، خیبر میں تلوار علی کے ہاتھ میں، علم علی کے ہاتھ میں. جب کسی جنگ کی جیت کا اعلان ہوتا ہے تو اس میں سردار کا بھی اثر ہوتا ہے، کمانڈر کا بھی اثر ہوتا ہے. سردار پلان بناتا ہے، کمانڈر پلان میدان میں اتارتا ہے. سیرت نبوی میں، تاریخ رسالت میں، تاریخ اسلام میں کمانڈر ہی علمدار ہوتا تھا. توجہ دیجیے گا، خیبر میں کون ہے علمدار؟ کون ہے؟ مولا علی علمدار ہیں. علاقے کے بدلنے کے ساتھ نام بدل جاتا ہے، کردار وہی رہتا ہے. مجھے پیاس لگی، میں نے پانی مانگا، آپ نے مجھے پانی دیا. زیارت کے لیے عراق جانا ہوا، ہم نے کہا پانی. کسی صاحب نے کہا یہاں پانی کو پانی نہیں ماں بولتے ہیں. ہم نے کہا ہمیں ماں چاہیے. ان صاحب نے ہمیں لا کے پانی دیا. پانی وہی تھا جو ہندوستان میں تھا یا بدل گیا؟ پانی تو وہی تھا نا. ہم ایران پہنچے، ہم نے کہا ہمیں ماں چاہیے. کسی صاحب نے کہا یہاں عربی نہیں بولی جاتی، فارسی بولی جاتی ہے، یہاں پانی کو ماں نہیں آب کہتے ہیں. ہم نے مانگا آب، ہمارے سامنے کیا آیا؟ پانی. وہی پانی نا جو ہندوستان میں تھا، وہی عراق میں ملا، وہی ایران میں ملا. لیکن علاقے کے بدلنے سے نام بدل گیا. جو ہندوستان میں پانی تھا، عراق میں وہی ماں تھا، ایران میں وہی آب تھا. اس کا مطلب علاقے کے بدلنے سے کردار وہی رہتا ہے، نام بدل جاتا ہے. علمداری بھی ایک کردار ہے. جنگ احد میں اسی علمداری کے کردار کے نام کو جعفر طیار کہا گیا. خیبر میں جب یہ کردار پہنچا تو اسی کو حیدر کرار کہا گیا. کربلا میں جب یہ کردار پہنچا تو اسی کو عباس علمدار کہا گیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. بس عزیزو، اپنی منزل پہ میں پہنچ گیا ہوں. 2-4 باتیں اس بہادر، اس جری کے سلسلے سے، اور انشاءاللہ گفتگو تمام ہو جائے گی. نام کیا ہے آپ کا؟ عباس. صاحبان فہم و شعور، صاحبان علم سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں. اہل بیت کے گھرانے میں نام رکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. کیا کیا طریقے سے، کس کس طریقے سے نام رکھا جاتا تھا. حضرت ختمی مرتبہ جب تک موجود تھے، آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا، اس وقت تک سب کے نام حضرت ختمی مرتبہ رکھا کرتے تھے. وحی کا سلسلہ ٹوٹا تو اس کے بعد طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی، قرآن مجید کھولا جاتا تھا. جو آیت نظر آتی تھی اس کے کسی لفظ کے ذریعے سے نام نکال لیا جاتا تھا. حضرت عباس کی جب ولادت ہوئی، قرآن کھولا گیا، سورہ دہر کی آیت نکلی، انا نخاف یومن ابوسن قمطریرا. روز محشر لوگ خوف زدہ ہوں گے محشر کے دن کے ڈر اور خوف اور دہشت کی وجہ سے. ابوس کہتے ہیں دہشت کو، خوف کو، اسی سے نکالا گیا عباس. روز محشر کو ابوس اس کی دہشت کی وجہ سے کہا گیا. عباس کو عباس کی ہیبت کی وجہ سے کہا گیا. اب توجہ فرمائیے گا، عباس کا تعلق کون سے سورے سے ہے؟ کون سے سورے سے؟ کون سے؟ آخری فرد تک توجہ. کیفیت پہنچے جس کے دل میں حضرت عباس کی جتنی عظمت جلوگر ہو، اتنی طاقت سے حضرت عباس کی عظمت کو سلام کرنا ہے. اگر بات پہنچ جائے، سورہ دہر اور حضرت عباس نے مل کر علی و فاطمہ کو فضیلت میں برابر کر دیا. جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں پہنچ گیا. کیا فرمایا تھا نبی نے؟ علی و فاطمہ دونوں برابر ہیں. سورہ دہر اور حضرت عباس کی عظمتوں نے
دونوں کی فضیلتوں کو برابر کر دیا۔ کیسے برابر کر دیا؟ بھائی صحرا کی روٹیاں گئی ہیں تو سورہ دہر آیا ہے، علی کی دعائیں گئی ہیں تو حضرت عباس۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ روٹیاں گئیں تو دہر آیا، علی کی دعائیں گئی تو حضرت عباس آئے۔ نام کے آگے بڑھتے ہیں کنیت کی طرف۔ آپ کی کنیت تھی ابو الفضل۔ کیا کنیت تھی؟ ابو الفضل، یعنی آپ کے فرزند کا نام فضل تھا، اس لیے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت علماء نے بیان کی ہے کہ اکثر نام کے ساتھ عرب میں کنیت بھی رکھ دی جاتی تھی۔ پتہ چل جاتا تھا کہ جب ان کے یہاں کسی فرزند کی ولادت ہوگی تو اس بیٹے کا نام کیا ہوگا، مگر کنیت اگر نام کے ساتھ رکھی گئی ہے تو یہ تو سوچنا پڑے گا نا کہ بچپن ہی میں کنیت رکھ دی گئی ابو الفضل، کیوں رکھی گئی؟ اگر بچپن میں کنیت رکھی گئی تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ کسے کہتے ہیں فضل؟ اللہ کے ہر کرم کو فضل کہا جاتا ہے۔ گھر بناتے ہیں، دروازے پہ کیا لکھواتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میری محنت نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے وہ سب فضل ہے۔ زمین فضل، آسمان فضل، فرش فضل، عرش فضل، ملک فضل، فلک فضل، جنت فضل، عدن فضل، کوثر فضل، سمندر فضل، بر فضل، بحر فضل، ملائکہ فضل، انبیاء فضل، اولیاء فضل۔ جسے جو بھی فضیلت ملی ہے وہ ہے فضل، اور عباس ہے ابو الفضل، عباس ہے ابو الفضل۔ اب آگے بڑھتے ہیں لقب کی طرف۔ بس یہیں پہ تھوڑی دیر تک آپ کو روک کے گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے۔ آپ کا مشہور لقب ہے قمر بنی ہاشم۔ کیا لقب ہے؟ کیا لقب ہے؟ قمر بنی ہاشم۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں قمر آیا ہے اس سے امامت مراد ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ چمکا، قسم ہے قمر کی جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ قمر سے مراد کون ہے؟ مولا علی۔ کون ہے؟ مولا علی۔ اگر ان دونوں آیتوں کی تفسیر تصویری اعتبار سے دیکھنی ہو تو غدیر کے منبر پہ دیکھیے۔ غدیر کے منبر پہ نبی نے علی کو ایسے اٹھایا، ایسے اٹھایا، ایسے اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ خود پیچھے چھپ گئے، علی سامنے آ گئے۔ نبی نے غدیر کے منبر پہ بتایا کہ جب بھی سورج جائے گا اس کی جگہ پہ چاند ہی آئے گا، جب بھی سورج جائے گا اس کی جگہ پہ چاند ہی آئے گا، اما درمیان میں آ کے کوئی ستارہ نہیں بیٹھے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ تو غدیر کے بارے میں تو سب کو پتا ہے نا، کیا بنایا غدیر میں نبی نے علی کو؟ کیا بنایا؟ مولا بنایا۔ تو ہمارا فرض کیا ہے؟ علی کو مولا مانے۔ علی کو مولا نہیں ماننا ہے، علی کو ہی مولا ماننا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ جو کہتا ہے نا کہ ان کو بھی مان لیجئے، ان کو بھی مان لیجئے، ان کو بھی مان لیجئے اور علی کو بھی مان لیجئے، وہ ضرورت میں علی کو مان رہا ہے، محبت میں نہیں مان رہا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، غدیر بھی کے لیے منعقد نہیں ہوئی تھی، ہی کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ ہی اور بھی کا تو فرق جانتے ہیں آپ سب کیا ہے؟ شہروں میں چلے جائیے، اصلی گھی کی دکان ہوتی ہے۔ کس کی دکان؟ دکان والے سے جا کے کہیے کہ اصلی گھی آپ کے ہاں ملے گا، وہ کہے گا بھیا یہاں نہیں ملے گا تو کہیں نہیں ملے گا۔ اس سے کہیے دکھاؤ، وہ ڈبہ کھولے گا اور آپ کی ناک کے سامنے گھی کا ڈبہ لگا دے گا، اصلی گھی کی خوشبو آئے گی۔ آپ کیتھوڑا کے، بہاری کے، چرتھاول کے،
चितौड़ा के, चुड़ियाले के, मैं चौलस का, हम सब गांव के हैं। इसमें मसला मालूम है क्या है? ये जो असली घी आता है ये गांव से जाता है। सवाल ये है कि गांव में घी मिल नहीं रहा है, ये शहर में कहाँ से हो रहा है? मालूम है शहर में क्या हो रहा है? ये घी बेचने वाला 4 किलो का डिब्बा लेते हैं, 3 किलो नीचे डालते हैं डालडा, 1 किलो ऊपर डालते हैं असली घी। इन्होंने 3 किलो डालडा भी डाला, 1 किलो असली घी भी डाला। मुझे ईमानदारी से बताइए, इन्होंने जो 1 किलो असली घी डाला, ये असली घी की मोहब्बत में डाला, ये अपने 3 किलो डालडाओं को बेचने के लिए डाला? जिसे जब समझ में आ जाए तब बोल ले, कोई मसला नहीं है। घर जाके समझ में आ जाए, घर जाके बोल ले, तब भी कोई बात नहीं है। इसने 3 किलो डालडाओं को बेचने के लिए डाला है, असली घी की मोहब्बत में नहीं डाला। वो जो कहता है इनको भी मान लो, इनको भी मान लो, इनको भी मान लो, अली को भी मान लो, वो अली की मोहब्बत में अली को नहीं मान रहा है, अपने 3 किलो डालडाओं को बेचने के लिए मान रहा है। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा रहे। कमर से मुराद इमामत। क्या है कमर से मुराद? कमर से मुराद इमामत। इल्म फलकियात की थोड़ी सी भी जो बुजुर्ग जानकारी रखते हैं वो इस बात को जानते हैं, चांद हर महीने का नया पैदा होता है। हर महीने चांद नया पैदा होता है। कितने महीने हैं साल में? 12। तो चांद कितने हुए? 12। और इमाम कितने हैं? 12 इमाम, 12 महीने, 12 चांद। पहुंच गई बात? अगली मंजिल तक बढ़ते हैं। इल्म फलकियात के माहिरीन कहते हैं कि चांद हर महीने में 27 नक्षत्र से होके गुजरता है। नक्षत्र कहते हैं सितारों के झुरमुट को। सितारों के झुरमुट यानी 27 सितारों की मंजिलों से होके चांद गुजरता है। बाज़ उलमा इल्म फलकियात कहते हैं नहीं 27 नहीं 26 नक्षत्र से होके गुजरता है। हिंदुस्तान के जो माहिर फलकियात हैं उन्होंने कहा है कि दोनों ठीक है, इसलिए कि चांद कभी 29 के बाद निकलता है, कभी 30 के बाद निकलता है। जब चांद 29 के बाद निकलेगा तो 26 नक्षत्र होंगे, जब चांद 30 के बाद निकलेगा तो 27 नक्षत्र होंगे। 27 नक्षत्र से निकलता है और आधे दिन तक दिखाई देता है। 26 के निकलता है तो आधे दिन तक और दिखाई देता है। यानी हर महीने में चांद 26.5 या 27.5 दिन दिखाई देगा। जब 30 का चांद होगा तो 27.5 दिन दिखेगा, 29 का चांद होगा तो 26.5 दिन दिखेगा। यानी हर महीने में 2.5 दिन चांद छुपा रहता है, 2.5 दिन चांद गायब रहता है। ज़हन में रखिएगा, चांद से मुराद इमामत है। महीने 12 हैं, इमाम 12 हैं, चांद 12 हैं। हर महीने में 2.5 दिन चांद छुपा रहता है। 2.5 के एतबार से 12 महीने जोड़ लीजिए तो 30 दिन हर साल में चांद छुपा रहता है। 30 दिन का 1 महीना होता है, यानी हर साल 11 महीने चांद नजर आता है, 1 महीने छुपा रहता है। हमारे भी 11 इमाम नजर आए, 1 इमाम आज भी पर्दा गैबत में मौजूद है। एक सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मिलजुल के बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अली भी कमर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में जो रजस पढ़ा है, उस रजस में आपने फरमाया है अबी शम्सुन व उम्मी कमरुन, मेरे वालिद अली शम्स हैं, मेरी माँ फातिमा कमर हैं। इसका मतलब अली भी कमर, फातिमा भी कमर। हज़रत अबू तालिब का भी एक लक़ब कमर बथा है, बथा के कमर।
نبی کے بارے میں آپ حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، نبی کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ اس کا مطلب نبی بھی قمر، علی بھی قمر، فاطمہ بھی قمر، ابو طالب بھی قمر، مولا حسین کا کٹا ہوا سر جب شام کے بازار میں مسافروں نے اور راہگیروں نے دیکھا ہے تو انہوں نے کہا ہے اشارہ کر کے یہ سر ایسے چمک رہا ہے جیسے کوئی قمر چمکتا ہو۔ اس کا مطلب علی بھی قمر، زہرا بھی قمر، نبی بھی قمر، ابو طالب بھی قمر، حسین بھی قمر۔ اتنی باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بدصورتوں کے خاندان میں خوبصورت ہونا کمال نہیں ہے، خوبصورتوں کے خاندان میں خوبصورت ہونا کمال ہے، حسینوں کے خاندان میں حسین ہونا کمال ہے، جاہلوں کے خاندان میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان پڑھا لکھا ہونا کمال ہے، اما اندھیرے میں ایک چاند کا چاند ہونا کمال نہیں ہے۔ جہاں سارے ہی سارے قمر ہو وہاں قمر بنی ہاشم ہونا یہ حضرت عباس کا کمال تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اس خاندان میں سارے قمر تھے، اس گھرانے میں سارے قمر تھے، اور ان قمر کے درمیان قمر بنی ہاشم بس ایک تھا جسے حضرت عباس کہتے ہیں۔ نام، کنیت، لقب، 2 منزل اور آگے بڑھتے ہیں، 2 منزلیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ بات تمام ہو جائے گی۔ شجاعت کی طرف آ جائیے، بہادری کی طرف۔ معرکہ صفین، مولا علی نے فرمایا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا میدان میں جائے۔ حضرت عباس نے فرمایا بابا میرا دل چاہتا ہے کہ میں میدان میں جاؤں۔ مولا علی نے فرمایا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ تم میدان میں جاؤ، مگر میرے لال ایک مسئلہ ہے۔ کہ بتائیے بابا کیا ہے؟ کہ میدان میں چلے جاؤ مگر لڑنا ایسے ہے کہ دیکھنے والے کو خبر نہ ہو کہ محمد کا علی لڑ رہا ہے کہ علی کا علی لڑ رہا ہے، محمد کا علی لڑ رہا ہے کہ علی کا علی لڑ رہا ہے۔ کیا کیا مولا علی نے؟ حضرت عباس کو اپنے ہاتھوں سے سجایا، سوارا، زرہ پہنائی، نالین پہنائی، خود رکھا، نقاب پہنایا۔ میدان میں عباس چل رہے تھے تو گھوڑا ایسے دوڑایا جیسے علی دوڑاتے ہیں، لشکر کو ایسے مارا جیسے علی مارتے ہیں، سر ایسے اڑائے جیسے علی اڑاتے ہیں۔ محسوس کر پائیں تو 3 جملے عرض کر دوں۔ حضرت عباس کو دیکھ کے لشکر میں جو بھگدڑ مچی تو میدان کا عالم یہ تھا حضرت عباس کی ہیبت کے اثر سے کہ لشکری رن چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، سر تن چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، روحیں بدن چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ اس وقت دشمنوں کے لشکر میں ایک بہادر آیا تھا جس کا نام ابو الشعثاء تھا۔ ابو الشعثاء نے جب بھگدڑ مچتے ہوئے دیکھی، اس کے 7 بیٹے جنگ صفین میں موجود ہیں، 7 بیٹوں کے ساتھ حضرت عباس کے سامنے آتا ہے۔ قدر کیجئے گا کیفیت کی جو عرض کرنے جا رہا ہوں، محسوس ہو تو بتاتے رہیے گا۔ مجھے معلوم ہے میں زیادہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دے رہا ہوں، گرمی ہو رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، آپ لوگوں کو بھی لگ رہی ہوگی، مگر جتنا حضرت عباس کا حق ہے بس اتنا بولتے رہیے گا، میرے لیے کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 7 بیٹے اس کے موجود ہیں، ابو الشعثاء کے سامنے پہنچا حضرت عباس کے 7 بیٹوں کو لے کے، کہتا ہے بڑے طاقتور بنے پھر رہے ہو، میرے 7 بیٹوں سے لڑوں۔ حضرت عباس نے پلٹ کے پوچھ لیا کیوں لڑوں؟ تیرے بیٹوں سے؟ کیا بیٹے پیارے نہیں ہیں؟ کیا بیٹے پیارے نہیں ہیں؟ کہ پیارے تو ہیں، کہ پھر تمہارے نہیں ہیں؟ پیارے بھی ہیں تمہارے بھی ہیں تو کیوں چاہتے ہو اپنی نگاہوں کے سامنے انہیں ختم کرانا؟ کہ لڑو۔ حضرت عباس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ دھول اڑی، 7 کی روحیں اڑی،
ابو شاسا غصے میں جھومتا ہوا حضرت عباس کی طرف بڑھا. منظر سمجھنا ہے, منظر سمجھ گئے تو یہاں کا منظر محشر میں بدل جائے گا. صرف منظر دکھاؤں گا, بالکل بعین ہی جو لکھا ہے. اپنی خطابت کا کوئی امتزاج نہیں, بہت سارے جملے ڈال کے میں بھر سکتا ہوں اس جنگ کو, لیکن یہ نہیں کرنا ہے. صرف جو لکھا ہے وہی آپ کے سامنے میں سنا رہا ہوں. ابو شاسا چلا, گھوڑے پہ سوار ہے, تیزی سے بڑھا, تیزی سے چلا, مولا عباس کی طرف جھپٹا. مولا عباس سیدھے کھڑے ہیں, بالکل خاموش, ساکت. گھوڑے کی رفتار ہوا سے مل رہی ہے. ابو شاسا جھپٹا حضرت عباس کی طرف, قریب آیا. عباس نے کچھ نہیں کیا, بس جہاں کھڑے تھے وہاں سے ایسے ہٹ گئے. گھوڑا آگے نکل گیا. ابو شاسا کا گریبان عباس کے ہاتھ میں آ گیا. ابو شاسا کو پٹکا, زمین پہ پٹک کے جو چھالا, دوبارہ پٹکا, درمیان میں نیزہ لگا دیا. آدھا ادھر گرا, آدھا ادھر گرا. فوج بھاگی یہ کہتی ہوئی, حملہ بتا رہا ہے علی ہے, طریقہ بتا رہا ہے علی ہے, سلیقہ بتا رہا ہے علی ہے, نہج بتا رہا ہے علی ہے, وار بتا رہا ہے علی ہے, تیور بتا رہا ہے علی ہے. یہ علی لڑ رہا ہے, یہ علی لڑ رہا ہے. علی مسکراتے ہوئے خیمے سے نکلے, عباس کے قریب آئے, اپنی نقاب الٹی, عباس کی نقاب الٹی, الٹ کے فرمایا یہ تو تم صحیح سمجھے کہ لڑ علی ہی رہا ہے, مگر دیکھ لو عباس کو, یہ علی کا بڑھاپا نہیں لڑ رہا ہے, علی کی جوانی لڑ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. محسوس فرما رہے ہیں؟ حضرت عباس کو لیا, خیمے میں آئے, سینے پہ لٹایا, فرمایا بیٹا کربلا میں جب مسئلہ درپیش ہو تو اسی طریقے سے اظہار جرأت کرنا. یہ جنگ صفین کا مسئلہ تھا, کربلا آ جائیے. 2 منظر کربلا سے اور انشاءاللہ گفتگو تمام. جانتے ہیں عزاداروں, جتنے بھی افراد یہاں تشریف فرما ہے بیٹھے ہیں, جب بھی کوئی جنگ جیتی جاتی ہے, جنگ جیتنے کا تذکرہ بہت دیر تک باقی نہیں رہتا. 1939 میں 1939 میں سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز ہوا. 1945 تک ورلڈ وار چلتا رہا. امریکہ اور برطانیہ جیت گئے, جرمنی جاپان ہار گئے. 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں, لیکن آج جرمنی کی اکانومی کسی طریقے سے برطانیہ کی اکانومی سے کم نہیں ہے. جاپان کی کاریں امریکہ کی سڑکوں پہ گھوم رہی ہیں. یعنی 100 سال کے اندر ہارنے والا بھی بھول گیا کہ ہم ہارے تھے, جیتنے والا بھی بھول گیا کہ ہم جیتے تھے. لوگوں کو بھی اب یاد نہیں جیتا کون, ہارا کون. کربلا کی جنگ کو 1400 سال گزر گئے ہیں, مگر آج بھی گلی گلی, نکڑ نکڑ, چوراہے چوراہے لوگوں کو پتا ہے جیتا کون ہے, ہارا کون ہے. جرمنی کی اکانومی امریکہ کی اکانومی کے برابر آ گئی ہے. یعنی دنیا کی ہر جنگ جب بھی کوئی جیتتا ہے یا ہارتا ہے, اکانومی پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن حسین نے کربلا میں جس کا سکہ گرایا تھا, دنیا کے کسی بھی بازار میں اس یزید کا سکہ چلتا نہیں ہے. یزید کی اکانومی اتنی گرائی, اتنی گرائی, اتنی گرائی کہ دنیا کا ہر سکہ اٹھ گیا. یزید کا سکہ کسی بازار میں اٹھا نہیں ہے. کربلا کی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ کربلا میں ہوئی تھی. پن پوائنٹ پہ جنگ ہوئی ہے کربلا کی. اگر آپ ورلڈ میپ میں آپ سے کوئی پوچھے کربلا کہاں ہے, دنیا کا میپ ہو, آپ سے کوئی پوچھے کربلا کہاں ہے, تو آپ کیا بتائیے گا اسے کہاں ہے کربلا؟ پن پوائنٹ پہ ہے کربلا. بس یہ سوئی کی جو نوک ہوتی ہے نا, اتنے ہی حصے میں آپ کربلا دکھا پائیے گا. پن پوائنٹ پہ لڑی ہوئی جنگ کا اثر اتنا ہے, اور قیامت تک ایسے ہی رہے گا. دنیا کے بچے بچے کو پتا ہے کہ حسین جیتے تھے,
یزید ہارا تھا۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے اس جنگ میں دو افراد کا اہم کردار ہوتا ہے، ایک سردار کا، ایک کمانڈر کا۔ جہاں سے شروع کیا تھا وہیں پہ پلٹ کے آ گیا ہوں، سردار کا، کمانڈر کا۔ کربلا میں سردار حسین تھے، کمانڈر عباس تھے۔ دنیا کے ہر کونے میں کسی بھی جنگ کا تذکرہ ہوگا، سردار کا ذکر بھی ہوگا، کمانڈر کا بھی ذکر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کربلا کی جنگ کا اثر جہاں جہاں ہوا دنیا میں دیکھ لیجئے، جہاں جہاں حسین کے عزاخانے ملیں گے وہاں وہاں عباس کا آلہ۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ آگئی کربلا، شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ سارے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا۔ کیا فرمایا؟ جسے جانا ہو چلا جائے۔ کوئی گیا؟ کوئی گیا؟ نہیں گیا نا۔ تاریخ اسلام میں ایک سردار کا ذکر ہوتا ہے، نام ہے طارق ابن زیاد۔ خصوصی طور سے سنیں گے میرے جوان بھائی، نوجوان بھائی۔ کیا نام ہے؟ طارق ابن زیاد، نام یاد کر لیجئے گا، طارق ابن زیاد۔ کیوں ذکر ہوتا ہے اس کا؟ اس کی ذہانت کا، اس کی شجاعت کا، اس کی بہادری کا۔ 1700 عیسوی میں مسلمان فوجیں پہلی مرتبہ جب فرانس میں داخل ہوئی سمندر کے راستے، تو اس فوج کا کمانڈر طارق ابن زیاد ہی تھا، اس فوج کا سردار طارق ابن زیاد ہی تھا۔ کس وجہ سے؟ مورخین اسلام اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی بہت ذہین تھا، اپنے فوج میں سے کسی بھی فوجی کو میدان چھوڑنے نہیں دیا۔ کیسے نہیں چھوڑنے دیا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ 6000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ۔ کتنا لشکر؟ 6000 کا۔ مد مقابل کا لشکر 1 لاکھ کا تھا۔ اس نے 6000 کے لشکر کو 1 لاکھ کے لشکر سے لڑا دیا۔ لڑایا نہیں، جتا بھی دیا۔ کیسے جتایا جانتے ہیں؟ ایک بھی فوجی کو میدان سے بھاگنے نہیں دیا۔ کیسے نہیں بھاگنے دیا؟ سمندر کے راستے سے لشکر اترا، اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ساری کشتیاں جلوا دی۔ ساری کشتیاں جل گئی۔ اب کسی بھی فوج کے فٹ کے پاس بھاگنے کا راستہ تو بچا نہیں، دو ہی راستے ہیں، یا مرنا ہے یا مارنا ہے۔ مورخین اسلام نے طارق ابن زیاد کی بہادری اور ذہانت کو تاریخ اسلام میں جگہ دی کہ بڑا ذہین تھا۔ کشتیاں جلا کے فوج کو روک لیا، کشتیاں جلا کے فوج کو روک لیا، کشتیاں جلا کے لشکر کو روک لیا، کشتیاں جلا کے لشکر کو روک لیا۔ میرے جوان نوجوان بھائی، مجلس سے نکلنا، دنیا کے ہر چوراہے پہ گھوم جانا اور دنیا والوں کو بتانا کشتیاں جلا کے لشکر روکنا اور ہے چراغ بجھا کے لشکر روکنا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ کشتیاں جلا کے لشکر روکنا اور ہے، چراغ بجھا کے لشکر روکنا اور ہے۔ اہل بیت کے گھرانے کی عظمتیں ہیں، سردار اور کمانڈر دونوں کا ذکر ہوتا ہے، امام حسین کا تذکرہ بھی، حضرت عباس کا تذکرہ بھی۔ بس اس کیفیت کا آخری منظر، اس کے بعد ربط مسائل، توجہ بھرپور۔ امام حسین کی عظمتیں بیان کیجئے۔ جوانان جنت کے سردار تھے، نبی کے سینے پہ کھیلتے تھے، نبی کی پشت کے سوار تھے۔ میں ابھی پوڈ کاسٹ سن رہا تھا مفتی فضل ہمدرد کا۔ اس پوڈ کاسٹ میں مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ مفتی طاہا تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلتیں بیان ہو رہی تھی۔ مفتی طاہا سے پوچھ لیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے امام حسین کے پاس اتنی بلندیاں، اتنی فضیلتیں کس وجہ سے تھیں؟ تو مفتی طاہا نے فوراً کہا اس لیے تھی کہ حسین نبی کی گود میں پلے تھے۔ انہوں نے
علی و فاطمہ کو فضیلتوں میں سے نکالنا چاہا، مگر ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ امام حسین کے پاس اتنی فضیلتیں کیوں تھیں؟ چونکہ نبی کی گود میں پلے۔ مفتی طہا نے کہا آپ ہی کی بات ہم مان لیتے ہیں، حسین کے پاس فضیلتیں اس وجہ سے چونکہ آپ نبی کی گود میں پلے۔ حسین کے پاس فضیلتیں اس وجہ سے چونکہ آپ نبی کی گود میں پلے۔ حسین کے پاس فضیلتیں اس وجہ سے چونکہ آپ نبی کی گود میں پلے۔ اللہ جانے کون پہنچے گا کون رہ جائے گا، میں تو سنا کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ تو ہمیں بھی پوچھنے کا حق ہے نا، ہمیں یہ تو بتائیے حسین اس وجہ سے پڑے چونکہ آپ نبی کی گود میں پلے، تو اب یہ بتائیے نبی کیوں بڑے ہو گئے؟ نبی کس کی گود میں پلے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حسین کو بلندیاں اس لیے ملی چونکہ آپ نبی کی گود میں پلے۔ تو پھر یہ بھی بتائیے نبی کو بلندیاں کیوں ملی؟ نبی کس کی گود میں پلے؟ آخری جملہ بات تمام۔ 2 جملوں کا وعدت، ایک جملہ عرض کر دیا، آخری جملہ۔ سوشل میڈیا سے جن جن کا تعلق ہے وہ اس بات کو بہت تیزی سے سمجھیں گے۔ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ یزید کو کچھ مت کہو۔ کس کو کچھ مت کہو؟ یزید کو۔ کس لیے کچھ مت کہو؟ کس وجہ سے کچھ مت کہو یزید کو؟ چونکہ یزید کا فسق ثابت ہی نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، عالم اسلام کی بڑی معتبر کتاب ہے تاریخ کی، کہ یزید شراب پیتا تھا، یزید نماز چھوڑتا تھا، یزید بندروں کو نچاتا تھا، یزید اصحاب رسول کی توہین کرتا تھا، یزید آیات قرآن کا مذاق اڑاتا تھا۔ بس طاقت کو سمیٹ کے ایک جملہ بغیر طاقت کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے بس اتنا پوچھ لیجئے گا جو کہتے ہیں کہ حسین میں فضیلتیں اس لیے ہیں چونکہ آپ نبی کی گود میں پلے، تو بس ان سے اتنی گزارش ہے کہ ہمیں یہ اور بتا دیں حسین میں بلندیاں ہیں اس لیے چونکہ وہ نبی کی گود میں پلے، تو یہ بھی تو بتائیے یزید میں برائیاں کہاں سے آئیں؟ یزید کس کی گود کا پلا تھا؟ یزید کہاں سے پل کے آیا تھا بھائی؟ یزید کس کی آغوش کا پلا تھا؟ یزید کس کی گود کا پلا تھا؟ یہ بھی تو سمجھنا ہے، یہ بھی تو بتانا ہے، یہ بھی تو غور کرنا ہے، یہ بھی تو مطالعہ کرنا ہے۔ کربلا کے میدان میں صرف 2 شخصیتوں اور 2 کردار کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ 2 خاندانوں کی تربیت کا مقابلہ تھا۔ امام حسین کی تربیت کیا تھی؟ یزید ابن زیاد کی تربیت کیا تھی؟ عمر سعد کی تربیت کیا تھی؟ روزہ 40 بیٹھے ہیں آپ، پوری دنیا میں لوگ 40 امام حسین علیہ السلام منانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ کردار بتاتا ہے کہ 1400 سال ہو گئے، کردار ویسے ہی باقی ہے۔ کربلا ایک ایسا مکتب عشق ہے کہ جو اس کو جتنا توجہ سے پڑھ لے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سامنے کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، سر نہیں جھکانا ہے، سینہ تان کے رہنا ہے۔ جو جتنا زیادہ مکتب کربلا پڑھ لیتا ہے اتنا زیادہ اس کا سر بلند رہتا ہے، جو مکتب کربلا سے دور رہتا ہے اس کا سر اتنا ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ آج کی زندگی میں دیکھ لیجئے، بنام اسلام کتنے ممالک وضع کیے گئے، لیکن سب کے سر جھکے ہوئے، سب کے سینے جھکے ہوئے۔ سر بلند کون؟ جس کا تعلق مکتب کربلا سے ہے، وہ سر بلند ہے، اس کا سر اٹھا ہوا ہے، اس کا سینہ تنا ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے کچھ بھی کر لیں سر نہیں جھکنا ہے۔ کٹے گا سر، مریں گے نہیں، دنیا کی نگاہوں سے چلے جائیں گے، مریں گے نہیں، چونکہ شہادت جیت کا آغاز ہے، شہادت کبھی بھی موت نہیں ہے۔ شہید مردہ نہیں ہوتا ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔
مکتب کربلا افراد سے نہیں چلتا، نظام سے چلتا ہے۔ فرد چلا بھی جائے تب بھی نظام ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین کا سر قلم ہو گیا، زینب امام سجاد کو کاندھے پہ لے کے نکل آئی اور دنیا والوں کو بتایا یہ نظام غدیر ہے، ایک فرد جائے گا دوسرا اس کی جگہ پہ چلا آئے گا۔ ثقیفہ کل بھی ہارا تھا، ثقیفہ آج بھی ہارا ہے، ثقیفہ قیامت تک ہارا رہے گا۔ غدیر کل بھی جیتی تھی، غدیر آج بھی جیتی ہے، غدیر قیامت تک جیتی رہے گی۔ کربلا کے بعد کربلا میں دین کو بچایا گیا، کربلا کے بعد کربلا کو بچایا گیا۔ یہ اربعین امام حسین اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا کو بچا لیا گیا، حسین کو بچا لیا گیا۔ حسین کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو بچا لیا گیا، شریعت کو بچا لیا گیا، اسلام کو بچا لیا گیا۔ ورنہ آسان تھا شہزادی زینب کے لیے کربلا سے کوفہ جانا، کوفے سے شام جانا آسان تھا؟ 40 بستیوں سے ہو کے گزرا ہے قافلہ۔ بازار میں اس جگہ سے لے جایا جاتا تھا کہ جس جگہ اہل بیت کے دشمن زیادہ رہتے تھے، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ جس کو جو بدلہ لینا ہوا کہ لے لو، علی کے گھر والے آ رہے ہیں۔ اور جب بھی امام سجاد سے پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ مصیبت آپ پہ کہاں پڑی، امام یہی فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ شام 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 کس لیے؟ اس کا مطلب تھا بازار شام، دربار شام، زندان شام، بازار شام۔ مولا کیا عالم تھا؟ امام نے فرمایا بازار شام میں ہم وہاں کھڑے تھے جہاں کنیزوں اور غلاموں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ جگر پھٹنے کے لیے جملہ کافی ہے، علی کی بیٹیاں وہاں کھڑی تھی جہاں کنیزوں کو بیچنے کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ کھجوریں پھینکی جا رہی تھی، جناب زینب فرما رہی تھی صدقہ ہم پہ حرام ہے، ہم پہ کھجوریں نہ پھینکو۔ مولا زندان شام کا عالم کیا تھا؟ زندان شام خرابہ تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی، سورج کی دھوپ پڑتی تھی، شام کی رات کی اوس پڑا کرتی تھی۔ بدن اتنے لاغر ہو گئے تھے اہل حرم کے کہ کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ خرابے کا دروازہ باہر کے رستے پہ کھلتا تھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں 6 مہینے تک میری پھوپھیاں، بیٹیاں، بہنیں اپنے پیروں کو سمیٹے سمیٹے بیٹھی رہیں کہ کہیں کسی کی نظر اندر نہ پڑ جائے۔ مولا دربار شام کا عالم کیا تھا؟ مولا نے فرمایا دربار کا عالم مت پوچھ۔ راوی نے کہا مولا آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کے چاہنے والوں کو بتاؤں گا، وہ بھی روئیں گے، میں بھی روؤں گا، وہ بھی ماتم کریں گے، میں بھی ماتم کروں گا۔ امام سجاد کانپتے بدن کے ساتھ کھڑے ہوئے، سر سے امامے کو دور پھینک کے فرمایا دربار کا عالم مت پوچھ، بس اتنا سمجھ قامت علیہ السلام فی ارذل ثیابہا، چاروں طرف شرابیوں کا مجمع تھا اور میری پھوپھی اماں درمیان میں کھڑی تھی۔ منادی ندا دے رہا تھا پہچان لو یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ نہ میں پھوپھی کو دیکھ پا رہا تھا نہ پھوپھی مجھے دیکھ پا رہی تھی۔ یہ عالم تھا شام کا۔ ہاں زدارو، رہائی کا حکم ملا، رہائی کا حکم ملا، تبرکات آنے شروع ہوئے۔ ان تبرکات میں ایک تبرک آیا، چھوٹی سی چادر۔ ماں نے چھوٹی سی چادر لی، جناب سکینہ کی قبر پہ پہنچی، چادر کو قبر پہ رکھ کے فرمایا بیٹا سکینہ بار بار پوچھتی تھی نا اماں میری چادر کہاں ہے، اماں میری چادر کہاں ہے، لے بیٹا تیری چادر آ گئی ہے۔ بیٹا بار بار پوچھا کرتی تھی نا بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے۔ سکینہ ذرا اٹھ کے دیکھ زندان کا دروازہ کھل گیا ہے، آ چل وطن کو چلتے ہیں۔ عزادارو قافلہ تیار ہوا، تبرکات کے بعد سر آنے شروع ہو گئے۔ سر آتا تھا، ایک بی بی آگے بڑھتی تھی، سر کو آغوش میں لے لیتی تھی۔ شام کی عورتوں نے دیکھا کہ 2 ننھے ننھے سر رکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے بولتی ہیں شام کی عورتیں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب تڑپ گئی، بچوں کی ماں مری نہیں ہے، لیکن انصاف سے تم ہی بتاؤ وہ ماں اپنے بچوں کا ماتم کرے کہ فاطمہ کے بیٹے کا ماتم کرے؟
اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اکثر میں کہتا ہوں یہ جو آپ کے دل سے نکلی ہوئی پہلی آہ ہوتی ہے نا، بس اسی کو سننے شہزادی فاطمہ تشریف لاتی ہے۔ جانتے عزیزدارو، رونے میں کبھی کمی نہ کیا کیجئے۔ اگر رونا نہ آیا کرے نا تو آپ میں سے بہت سے جوان بھائی ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی نا، ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو یہیں باہر راستے پہ اس کی زلفوں کو پکڑے، رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گا جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو سکینہ کو یاد کر لیا کیجئے۔ سکینہ سے کربلا سے شام تک ایسے گئی ہے کہ رخساروں پہ تماچے لگتے رہے، رخساروں کا رنگ بدلتا رہا۔ عزکم اللہ۔ حاضدارو، قافلہ چلا، اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے، میں تو بس لفظ سنا سکتا ہوں، محسوس کرنا نزاکت کو آپ کی ذمہ داری ہے۔ جانتے عزیزدارو، قافلہ چلا، اس وقت ایک کوہرام برپا ہو گیا اہل حرم میں، جب جناب زینب کی آواز گونجی، اے شام کی عورتوں، اچھا ہم چلتے ہیں، خدا حافظ، مگر شام کی عورتوں تمہارے سپرد ایک ذمہ داری کر کے جا رہی ہوں، یا ہماری ایک امانت چھوٹ گئی ہے، ہماری بچی سکینہ رہ گئی ہے۔ شام کی عورتوں اگر کبھی وقت ملا کرے نا تو آ جایا کرنا قبر سکینہ پہ، چراغ جلا کے چلی جایا کرنا، میری سکینہ کو تنہا نہ چھوڑ دینا۔ وہ لیجئے، قافلہ چلا ہے، کربلا کے نزدیک قافلہ ہے۔ سب سے پہلا زائر امام حسین جابر ابن عبداللہ انصاری کربلا کی زمین پہ پہنچتا ہے، اپنے خادم سے کہتے ہیں جناب جابر کہ ذرا دیکھو یہاں پہ قبریں ہیں۔ خادم کہتا ہے ہاں قبریں ہیں، کہ بس مجھے اتنا بتا دو اس میں میرے مولا حسین کی قبر کون سی ہے۔ خادم کہتا ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مولا حسین کی قبر کون سی ہے؟ جناب جابر فرماتے ہیں تو مجھے ایسا کرو، قبروں کے درمیان کھڑا کر دو۔ جابر قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ حسین کی قبر سے جواب السلام آیا۔ جابر قبر امام حسین پہ گر گئے، بے ہوش ہوئے۔ ہوش میں آئے تو محسوس کیا جیسے قبر مضطرب ہے، بے قرار ہے، حسین کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جابر نے قبر پہ ہاتھ رکھا، مولا مضطرب کیوں ہے؟ قبر کے اندر سے آواز آئی، جابر یہاں سے دور چلے جاؤ۔ جابر پریشان ہو گئے، مولا کوئی غلطی ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی؟ کہ غلطی کوئی نہیں ہوئی، میری زینب کربلا میں آ رہی ہے۔ عزادارو، شہزادی زینب تشریف لائی، قبر حسین پہ خود کو گرا دیا، بین کرنے شروع کیے، بھئیا زینب اجڑ گئی مگر آپ کا نام بچا لیا، زینب اجڑ گئی مگر آپ کو اجڑنے نہیں دیا، زینب اجڑ گئی مگر آپ کو ایسے بچا لیا کہ قیامت تک آپ باقی رہیں گے، کوئی نہ آپ کا نام مٹا سکتا ہے نہ آپ کا مقصد مٹا سکتا ہے، مگر بھئیا معاف کیجئے گا، جو امانت آپ کی بیٹی سکینہ میں کربلا سے لے گئی تھی اسے واپس نہ لا سکی۔ اچانک زینب خاموش ہو گئی، امام سجاد سے پوچھا، بیٹا سجاد میرا بھیا عباس کی قبر کہاں ہے؟ سجاد نے زینب کو ساتھ لیا، قبر عباس پہ پہنچے، جناب زینب نے قبر کو دیکھا، تڑپ گئی، بیٹا سجاد یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہو رہی ہے، میرے عباس کا قد اتنا طولانی تھا، چھوٹی سی قبر میں عباس کیسے سما گیا؟ امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں بعد شہادت دوڑتی ہوئی ٹاپیں، بکھرتا ہوا لاشا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا چچا عباس۔ وہ لیجئے عزادارو، بس آخری جملے، مصائب تمام ہیں، تابوت کی آپ زیارت فرمائیں گے، علم کی زیارت فرمائیں گے، آپ کو یاد نہیں آیا؟ زینبول نہ کر، اے نانا کے مدینے تجھے تو پتا ہے نا، جب ہم گئے تھے تو ہمارے ساتھ عباس بھی تھا، اکبر بھی تھا، اصغر بھی تھا، واپس آئے ہیں تو نہ عباس ہیں نہ اکبر ہیں نہ اصغر ہیں۔ عزادارو، شہزادی زینب امام سجاد کے ساتھ رہتی رہی۔ کچھ دنوں کے بعد امام سجاد نے جناب زینب سے فرمایا، پھوپھی اماں، پھوپا جان روز آتے ہیں، آگے خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ کہہ نہیں پاتے ہیں احترام میں، پھوپھی اماں ایسا کیجئے اپنے گھر چلے جائیے،
زینب اپنے گھر آئی، نہ جانے کون سے دل سے آئی، صحن خانہ میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جناب عبداللہ تشریف لاتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کوئی خاتون بیٹھی ہے، تڑپ جاتے ہیں، کہتے ہیں بی بی میرا گھر تو پہلے ہی اجڑ گیا ہے، اب میرے گھر میں بیٹھ کے کوئی بین نہ کر، اگر تجھے کوئی ضرورت ہے تو برابر میں سجاد کا گھر ہے، وہاں چلی جا۔ زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، عبداللہ تم بھی نہ پہچانے، ارے میں ہی تو زینب ہوں۔ عبداللہ نے آگے بڑھ کے زینب کے بازوؤں کو تھامنا چاہا، زینب پیچھے ہٹ گئی۔ عبداللہ بازوؤں کو نہ تھامنا، انہی بازوؤں میں رسن بدی تھی جس کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ عبداللہ آگے بڑھے، جناب زینب کو احترام سے اٹھایا، فرمایا شہزادی چلیے حجرے میں چلیے۔ زینب حجرے کی طرف بڑھی، بس آخری جملہ مصائب تمام ہے، اپنی آنکھوں کو تیار کر لیجیے آنسوؤں کے ذریعے سے استقبال کرنے کے لیے، تعزیے کا استقبال کرنا ہے، علم کا استقبال کرنا ہے۔ عزادارو جناب زینب حجرے میں پہنچی، اب جو حجرہ کھلا زینب کا دل تڑپ کے رہ گیا۔ دو چھوٹے چھوٹے مسلے، زینب دوڑی، مسلوں پہ خود کو گرا دیا، اے اولو محمد مجھے معاف کر دینا، میں تم پہ رو نہ سکی، مگر تم ہی بتاؤ میں فاطمہ کے بیٹے کا ماتم کرتی یا تمہارا ماتم کرتی۔ زینب تڑپ گئی، کربلا کی یادیں، شام کی یادیں زینب کی آنکھوں میں ہمیشہ موجود رہی۔ کھڑے ہو جائیے، استقبال کیجئے امام حسین کے روزے کی شبی، تعزیے کا استقبال، علم مبارک کا استقبال، روتی ہوئی آنکھوں سے استقبال فرمائیے۔ ہم کربلا میں نہیں ہیں مولا، زائرین کربلا پہنچے ہوئے ہیں مولا۔ اس تعزیے کی زیارت کے وسیلے سے، اس تابوت کی زیارت کے وسیلے سے، علم کی زیارت کے وسیلے سے ہمیں توفیق عنایت فرما، ہمارے نصیب میں زیارت کربلا فرما۔ روز 40 ہم بھی روزہ امام حسین پر موجود ہوں۔ ماتم حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ 28 صفر مطابق 12 اگست موضع چڑیالہ میں ایک مجلس اعلیٰ منعقد ہوگی، جسے مولانا قبلہ و کعبہ امام حیدر صاحب خطاب فرمائیں گے۔